السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ یو آل رائٹ ایٹ یور ہوم. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے. ہم اپنے جو ہے پاکستان اسٹڈی کے جو ہے ٹاپکس اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں آپ کا یہ سبجیکٹ ہے پاکستان اسٹڈیز میں ایک ٹاپک ہے فیس بائی پاکستان سون آفٹر اٹس کریشن. سب سے پہلے تعارف ہو جائے. ایک طویل اور مشکل آزادی کی تحریک کے بعد پاکستان کا ظہور در حقیقت آپ یوں سمجھے کہ ایک جمہوری فتح تھی. ہندوستانی مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی اور اپنی جائیدادیں قربان کی اور اپنے منزل کی طرف آگے بڑھے، اور اس طرح انہوں نے ہندو اور برطانوی تسلط سے آزاد زندگی گزارنے کے لیے اپنے خواب کی تکمیل دیکھی. اسی موقع پہ جو ہے 15 اگست میں 1947 کو قائد اعظم نے ان کے شان میں جن افراد نے جو ہے اپنی جانوں کی قربانی دی ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ لوگ بہادر تھے اور جنگجو تھے، اور پاکستان کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان سے میں سب کچھ قربان کر دی. The emergence of Pakistan after a long and arduous freedom movement was in fact a great victory of the democratic idea of life. The India, the Indian Muslim happily and valiantly lay down their lives and properties to achieve a destination in which they saw the fulfillment of their dreams of living an independent life, free from Hindu and British dominancy. Quaid-e-Azam on 15 August 1947 said, "My thoughts are those valiant fighters in our cause who readily sacrifice all they had, including their lives, to make Pakistan possible." انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے بقول قائد اعظم کے کہ یہ جو مہاجرین تھے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کر کے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اور پاکستان کو ممکن بنایا. تو یہ بالکل ایک واضح حقیقت تھی. اب یہ جتنے جو پرابلمس تھے جو پاکستان کو فیس کرنا پڑا، ون بائی ون جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے
problem. پاکستان کی ابتدائی مشکلات میں سب سے پہلا جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ جناب پاکستان جو ہے دارالحکومت کس کو بنایا جائے، کس چیز کو جو ہے مطلب کون سا جو شہر ہو اس کو دارالحکومت بنایا جائے گا، یہ ایک مسئلہ تھا. تو دارالحکومت جو ہے اس کا انتخاب جو ہے کراچی کو کیا گیا، اور قائد اعظم جو تھے وہ گورنر جنرل کا انہوں نے عہدہ سنبھالا، لیاقت علی خان کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا، اور تجربہ کار افراد جو تھے جو سیاست میں شروع سے قائد اعظم کے ساتھ تھے ان کا انتخاب کیا گیا. اور بیوروکریٹ کے وہ آفیسران جو مطلب جنہوں نے دہلی میں ہی یہ فیصلہ دیا تھا کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ چوز کریں گے، کہ پاکستان کو انہوں نے آپشن بنایا، تو ان کو جو ہے دہلی سے کراچی لانے کا بندوبست کیا گیا. اس طرح یہ جو سب سے پہلا جو انیشیل ڈیفیکلٹ پہلا جو پرابلم تھا نا وہ اس کو سالو کیا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے مطلب پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی بنا، جو 1960 تک کے کراچی ہی جو ہے دارالحکومت رہا. بات کرتے ہیں سر سائرل ریڈ کلف کی، جس کو قائد اعظم نے غیر منصفانہ سرحد کی تقسیم کہا. ایک برطانوی چیئرمین سر سائرل ریڈ کلف کو جو ہے ایک باؤنڈری کمیشن قائم کیا گیا ان کی سربراہی میں. انہوں نے اپنے اختیارات کا بڑا غلط استعمال کیا. گرداسپور، فیروزپور اور جوناگڑھ جیسے وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی اور جنہوں نے قائد اعظم کو اور مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا 1946 کے الیکشن میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان علاقوں کو پاکستان کے اندر شامل کیا جاتا، لیکن یہ سارے علاقے جو ہے بھارت کے سپرد کر دیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی سمجھ لیں کہ ناانصافی تھی. اس میں یہ جو فیروزپور اور جوناگڑھ، یہ فیروزپور اور گرداسپور یہ جو علاقے تھے، اور پٹھان کوٹ، ان علاقوں کو جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کشمیر کا جو ہے رستہ دہلی کے ساتھ ملاتا ہے. ان علاقوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے دے دیا، جبکہ یہ علاقے جو ہے ان کے جو عوام تھی، مسلمان جو بڑی تعداد میں تھے، انہوں نے جبکہ ووٹ دیا تھا پاکستان کے حق میں، انہوں نے ووٹ دیا تھا اور مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا. تو یہ ایک ناقابل فہم مطلب ایک بات تھی، اور قائد اعظم نے نہ صرف اس کو ایک غیر منصفانہ بلکہ ناقابل فہم، سمجھ میں نہیں آنے والی ایک بات تھی کہ ایسے علاقے جہاں پر 50% سے اوپر جو ہے مسلمانوں کی آبادی ہے، تو ان کو کیوں دیا گیا، کس لیے دیا گیا. تو یہ ایک غیر منصفانہ تقسیم تھی. اس کے پیچھے کیا سازش ہو سکتی ہے؟ بات یہ تھی کہ گرداسپور ہے، پٹھان کوٹ اور مدھوپور ہیڈور، یہ مطلب قریب قریب ہی سارے علاقے ہیں. یہ مدھوپور ہیڈورک جو تھا وہ اس وجہ سے اہم تھا کہ پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک بننا تھا پاکستان کو مستقبل میں، تو لہذا پاکستان کے لیے جو ہے دریاؤں کا پانی جو ہے سب سے اہم تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوتیں. تو یہ سارے جتنے بھی ہیڈ ورکس تھے یہ مدھوپور کے اندر موجود تھا، جو مطلب فیروزپور اور گرداسپور کے قریب قریب تھا. اور ان ہیڈ ورکس کو جو ہے یہ انڈیا کو دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو مطلب ریور کو جو کنٹرول کرے گا، یہ نہیں ہیڈ ورک کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے گا، لہذا اس کا کنٹرول جو ہے وہ انڈیا کے سپرد کر دیا. اس کا مطلب ایک خوفناک نتیجہ سامنے آیا، اور اس کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ 1948 میں 1 اپریل کو یہ سارے ان ہیڈ ورکس میں سے جو ہے واٹر کی سپلائی رک گئی، کیونکہ انہی سے یہ 5 جو دریا ہیں، راوی، ستلج، بیاس، جہلم اور چناب، یہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور ریور انڈس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو چونکہ ان کے ہیڈ ورکس مدھوپور میں تھا، تو لہذا یہ اس کو جیسے ہی روکا گیا تو پاکستان کے لیے
شارٹیج آف واٹر مطلب پانی کی جو ہے وہ کمی مطلب ہو گئی. اور ایک ایگریکلچر کنٹری کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ جناب اگر ان کے پاس اگر رین اگر بہت زیادہ نہیں ہے یعنی بارشیں بہت زیادہ نہیں ہو رہی تو اریگیشن ان کے پاس دوسرا آپشن ہے. تو پاکستان کے پاس تو مطلب کوئی سیکنڈ آپشن بھی نہیں رہا. پاکستان اس وجہ سے بہت پریشان رہا. اور کشمیر جو ہے وہ چونکہ مطلب جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی اور انہوں نے جو ہے پاکستان کے حق میں جو ہے ووٹ دیا مسلم لیگ کو، تو اس کو پاکستان میں شامل کرنا چاہیے تھا. اس کشمیر کو چونکہ پاکستان میں شامل نہیں کیا گیا تو جو پرابلمز جو آج فیس کر رہا ہے پوری دنیا جو ہے اس پرابلم کو فیس کر رہی ہے تو وہ آپ کے سامنے. اگر اس وقت سر سائرل ریڈ کلف اس کو بالکل اگر جو ہے منصفانہ طریقے سے ان سرحدوں کی تقسیم کر لیتے تو یہ صورتحال نہیں ہوتی. اور جوناگڑھ جیسا علاقہ جہاں مسلمانوں کی جو ہے اکثریت تھی، بھارت نے جو ہے نا فوری طور پہ اس پہ جو ہے انیکسیشن کیا، قبضہ کر لیا، اور یہ جو ہے مسلم میجارٹی ایریا بھی پاکستان کے نقشے میں شامل نہیں ہو سکا. A boundary commission was set up under a British chairman, Sir Cyril Ratcliffe. He misused his power and handed over Muslim majority areas like Gurdaspur, Firozpur, and Junagadh to India, hence providing them a gateway to Kashmir. Kairism called it an unjust, incomprehensible, and even perverse award. نقشے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب کا وہ حصہ جو پاکستان میں شامل ہوا اور پنجاب کا وہ حصہ جو پاکستان میں شامل نہیں ہو سکا. اسی میں یہ گرداسپور، فیروزپور، یہ سارے ایریا تھے، اور یہ سارے ایریا جو ہے کشمیر کے سے جو ہے مطلب یہ کشمیر کا گیٹ وے ہے سمجھ لیں. اور اسی طرح جو ہے جوناگڑھ کا جو ایریا جو سب سے اہم ایریا تھا، جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے مسلم لیگ کو، اور یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی تھی. اس ایریا کے اندر جو ہے مطلب اس ایریا کو بھارت میں شامل کر دینا، اور بھارت میں بھی کیسے شامل ہوا یہ کہ وہاں پہ فوج بھیج دی گئی اور زبردستی قبضہ کر لیا گیا. اسی طرح کشمیر میں بھی فوج بھیج دی گئی اور زبردستی اس پہ قبضہ ہو گیا. حیدرآباد کا ایک ایریا ایسا تھا جو ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا اور جس کو مطلب آزاد رہنا تھا. یہاں پہ بھی جو ہے ملٹری انیکسیشن ہوئی، انڈیا نے جو ہے اس پہ قبضہ کیا زبردستی. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی ناانصافی تھی. اسی طرح جو ہے بنگال کی تقسیم میں بھی انہوں نے جو ایریا کلکتہ کا ایریا تھا وہ پورا کا پورا جو ہے، اور مرشد آباد وغیرہ میں جو ایریا تھا وہ سارے کے سارے جو ہے یہ انڈیا میں شامل کر دیے گئے. جبکہ کلکتہ میں رہنے والے جو ہندو کمیونٹی تھی اس میں جو شیڈیول کاسٹ تھی انہوں نے پورے کا پورا ووٹ پاکستان کو دیا تھا اور مسلم لیگ کو دیا تھا. مسٹر جناح کو یہ ووٹ ملے تھے. تو اصولاً تو یہ تھا کہ اس کو شامل کیا جاتا پاکستان کے اندر، لیکن ان پورے ایریاز کو بھی جو ہے انہوں نے ہندوستان کے حوالے کر دیا، جو ایک بہت ہی سمجھ لیں کہ انجسٹ ڈیسیشن تھا ایک. اور اس سے جو ہے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. ان ایریاز کی غلط تقسیم کا نتیجہ اس طرح سامنے آنا شروع ہوا کہ جو مسلمان ہجرت کرتے ہوئے چلے، کیونکہ یہ وہاں سے نکلے ہندوستان سے اور ان کو یہاں پاکستان پہنچنا تھا، تو کانگریس نے ایک منصوبہ بندی کے تحت جو ہے سکھوں کو اشتعال دلایا. انہوں نے کہا جس طرح پاکستان بنا ہے ایک علیحدہ ملک، اسی طرح ایک خالستان بھی ایک علیحدہ ملک بننا چاہیے جہاں پہ سکھوں کی حکومت ہو. اور ان سکھوں نے چونکہ بہت ساتھ دیا تھا انگریزوں کا تو لہٰذا ان کا حق ہے کہ ان کے لیے ایک علیحدہ ریاست بنائی جائے. اس کا ایک انہوں نے جو ہے شوشہ چھوڑا کانگریس نے، اور اس طریقے سے جو ہے سکھ کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کے درمیان اختلافات بڑھ گئے. اور اس اختلافات کا نتیجہ کیا نکلا؟ لاکھوں کے قریب جو مہاجرین تھے یہاں پہنچ ہی نہیں سکے، اور پہنچنے سے پہلے جو ہے یہ مار دیے گئے. اور جب یہ پنجاب کے راستے آ رہے تھے تو ان کو بری طرح لوٹا گیا، مارا گیا،
اور پاکستان پہنچتے ان کے لیے جو ہے پھر کیمپنگ وغیرہ کا انتظام کیا گیا. یہ آپ اخبار کا تراشا دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 6 lakhs murder in 7 days. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں جو ہے کلنگ ہوئی. The massacre of Muslim refugee in India. On the birth of Pakistan, Hindus and Sikhs become more furious. In a planned move, Muslim properties were set on fire and they were compelled to leave India for Pakistan with nothing but their lives. Millions of refugees were killed before they reached Pakistan. Many migrants were looted and had to be provided boarding immediately as they reached Pakistan. چوتھی جو پریشانی پاکستان کو سامنا کرنا پڑا وہ اس طور پہ کہ فوجی اثاثے جو ہے پاکستان کو دینے کے وعدے کیے گئے اور اس کے مد میں پیسے دینے تھے 750 کے قریب 750 ملین روپیز دینا تھا بھارت کو، لیکن پاکستان کو صرف 200 ملین روپیز ملے. اور پاکستان کو فوجی سامان جو ملا وہ بھی ایسا سامان ملا کہ جو بالکل مطلب اس کنڈیشن میں تھا کہ وہ ریپیریبل کنڈیشن تھی اس کی، کہ اس کو اگر مطلب اس پہ خرچہ ہی کرنا پڑتا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ قابل استعمال تھے ہی نہیں. تو اس بے ایمانی نے بھی جو ہے پاکستان کو ایک بہت بڑی مشکلات میں ڈال دیا. پاکستان آپ یہ سمجھے کہ اس وقت جو ہے اپنا سروائیو کرنا پاکستان کے لیے ایک مشکل کام تھا، کیونکہ بھارت جو ہے برابر میں ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ کبھی بھی جنگ کر سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان کی دفاع جو ہے وہ مضبوط ہونا بہت ضروری تھا، اور اس کا پھر نتیجہ بھی بہت جلدی سامنے آیا. پہلی لڑائی تو ہو گئی کشمیر کے مسئلے پہ جو 1948 میں لڑائی ہوئی، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم کے کہنے پر اس کو سیز فائر کیا گیا اور پاکستان کے پاس جتنا کشمیر آیا وہ آزاد کشمیر کہلایا، اور باقی کا حصہ جو ہے وہ انڈیا کے پاس چلا گیا. اسی مسئلے کو لے کے 1965 میں پھر ایک لڑائی ہو گئی، اور 17 دن کے جنگ کے بعد پاکستان جو ہے اس جنگ کو جیت گیا. لیکن اس لڑائی میں کتنی جانیں گئیں اور جناب کتنے سارے نقصانات ہوئے، اور پاکستان کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان کے پاس مطلب ملٹری ایسٹ ہونا بہت ضروری ہے، پاکستان کے پاس ویپنز ہونا بہت ضروری ہے. آزادی سے پہلے 16 کے قریب جو ہے آرڈیننس فیکٹری تھے جو ہندوستان میں موجود تھا، جن کو بالکل جدید پیمانے پہ بنایا گیا تھا. World War II کے اکارڈنگ اس کو بالکل بنایا گیا تھا. لیکن یہ اس تقسیم کا غیر منصفانہ تقسیم کا نتیجہ تھا کہ پاکستان کو ایسا کوئی ایریا دیا ہی نہیں کیا جس میں یہ آرڈیننس فیکٹری آتی. لہذا پاکستان کے پاس آرڈیننس فیکٹریز تھے ہی نہیں، کوئی ویپنز بنانے والی کوئی فیکٹریز ہی نہیں تھی، ہتھیار بنانے والی کوئی فیکٹریز نہیں تھی. اور پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی بھارت کے مقابلے میں اسلحہ فیکٹری کی. اور پاکستان کو جو اسلحہ جس کو سپرد بھی کیا گیا تو وہ ایسا اسلحہ تھا جو بالکل کسی کام کا نہیں تھا، اور جس پہ مطلب مزید پیسے خرچ ہوتے اور مزید وقت لگتا، اور یہ صورتحال تھی. یہ تو یہ ہوا کہ پاکستان جب بنا تو اس کے نئے دوست اس کے ساتھ ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے پاکستان کی اس مشکلات سے ان کو نکالا. اس کا تذکرہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. In order to embarrass Pakistan financially, India did a lot of dishonesty in the matter of Pakistan, which were concerned with its benefit. Pakistan was promised to get rupees 750 million, but the Indian government refused to deliver. Pakistan received only 200 million. Pakistan also did not receive the due share of the military asset. This dishonest attitude put Pakistan into great difficulties. Constitutional problem. آئینی مسائل. آئین ساز اسمبلی 8 سالوں میں بھی آئین بنانے میں ناکام رہی. مستقل آئین کے نہ ہونے سے پاکستان کی جمہوری پیش رفت میں غیر قانونی مداخلت کے امکانات بڑھتے چلے گئے. The Constituent Assembly failed to frame a constitution even in 8 years.
lack of permanent constitution created chances of interference in democratic progress of Pakistan. پاکستان جو ہے وہ اپنا پہلا جو اس نے کانسٹیٹیوشن پیش کیا وہ 1956 میں، یعنی آزادی کے جو ہے 9 سال بعد پاکستان نے جو ہے اپنا کانسٹیٹیوشن پیش کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر انڈیا کو دیکھا جائے تو انڈیا نے 3 سال بعد ہی اپنا کانسٹیٹیوشن 1950 کے اندر پیش کر دیا تھا. اور گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ ایکٹ 1947 کے تحت قانون آزادی ہند 1947 کے تحت یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جب تک دونوں اسٹیٹ جو ہے اگر ان کے پاس اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا تو وہ ڈومینین اسٹیٹس کے طور پہ کام کرے گی. یعنی برطانیہ کا جو بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو جو ہے لے کے اپنی ریاست کو چلائے گی، اپنی ریاست کی مشینری کو اس طریقے سے چلائے گی، یہ مطلب طے ہوا. اور وہ ایکٹ کیا تھا؟ وہ سب سے جو بر صغیر میں آنے والا سب سے آخری ایکٹ تھا جو اس کو گورنمنٹ انڈیا ایکٹ 1935 کہتے ہیں. تو گورنمنٹ ایکٹ انڈیا 1935 جو ہے اس کو پاکستان نے تقریباً 9 سال تک جو ہے اس کو ایز اے کانسٹیٹیوشن کے طور پر مطلب رکھا اور اس کے ذریعے سے ہی اپنے ملک کو چلایا. اور اسی طرح جو ہے ملک کی باغ دوڑ جو انہوں نے سنبھالی انڈین نے، وہ 3 سال تک جو ہے گورنمنٹ ایکٹ انڈیا 1935 کو ایز اے کانسٹیٹیوشن کے طور پہ انڈیا کے اندر اس کو رکھا گیا. اور پاکستان کی جو ہے اتنی دیر ہونے کی اور ڈیلے ہونے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. تو اس میں مطلب پاکستان ایک آلریڈی جو ہے ڈیولپڈ کنٹری نہیں تھا، پاکستان کو بہت ساری چیزیں اپنے بلبوتے پہ خود بنانا تھا، تو لہذا پاکستان کے لیے بڑے مسائل تھے. اب ان پرابلمس کو یہ سالو کرتا پاکستان یا کانسٹیٹیوشن پرابلم کو جو ہے ترجیحاتی بنیاد پہ اس کو سالو کرتا. پھر بھی قائد اعظم نے جو ہے مسلمانوں کے جو اصرار تھا مستقل، مسلم جو پاکستان کی عوام جو تھی ان کا اصرار تھا کہ پاکستان میں چونکہ اسلامی آئین ہونا چاہیے، تو آبجیکٹیو ریزولوشن کا جو ہے مطلب انہوں نے اعلان کر دیا تھا. آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے قرارداد مقاصد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کو قائد اعظم اپنی زندگی میں تو نافذ نہیں کر سکے. لیکن ان کے بعد جو وزیر اعظم تھے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1949 میں جو ہے اس کا اعلان کیا. اس طریقے سے جو ہے مطلب کچھ برطانیہ سے آیا ہوا جو ایکٹ تھا، جو آخری جو ایکٹ تھا گورنمنٹ ایکٹ انڈیا 1935، اور کچھ جو ہے مطلب آبجیکٹیو ریزولوشن، اس کو جو ہے ملا کر جو ہے مطلب پاکستان نے اپنی ریاست کی مشینری کو مطلب چلاتا رہا. 1956 میں پاکستان نے پھر اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن پیش کیا. شاہی ریاستوں کا الحاق تمام ہندوستان میں جو ہے نا، یہ جو پرنسلی اسٹیٹ تھے، شاہی ریاستیں تھیں، ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ دونوں ممالک میں سے کسی کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں. اس میں سے کچھ جو ریاستیں تھیں وہ جیسے جوناگڑھ پر حکمرانی کرنے والے چونکہ مسلم نواب تھے، انہوں نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا. لیکن بھارت نے جو ہے جوناگڑھ کی طرف فوج بھیج دی اور نومبر 1947 میں اپنی طاقت کے زور سے اس ریاست پر قبضہ کر لیا. حیدرآباد دکن سب سے بڑی اور امیر ترین ریاست تھی، جس پر مسلم رہنما نظام جو تھے، نظام دکن کہلاتے تھے، وہ ان کی حکومت تھی. انہیں بھی آزاد رہنے نہیں دیا گیا اور بالآخر ادھر بھی جو ہے فوجی قبضہ ہو گیا. 13 سپٹمبر 1948 میں واپس جو ہے انڈیا نے اس کو پہ اٹیک کیا اور زبردستی اس کو انڈیا میں شامل کر لیا. تو یہ سارے جتنے بھی کام ہوئے مطلب جو ان ریاستوں کو، آزاد ریاستوں کو جو قبضہ کرنا تھا، یہ ماؤنٹ بیٹن اور جو انڈین گورنمنٹ تھی، ان دونوں نے مل کے یہ مطلب ایک طرح سے مطلب آپس میں مل کے انہوں نے یہ کام کیا.
اور پاکستان کو تاکہ ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکے، کیونکہ یہ وہ اسٹیٹ تھے جنہوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا، اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ چونکہ یہاں پہ مسلم آبادی زیادہ ہے تو اس کو پاکستان میں شامل کیا جائے، اور اس علاقے کے لوگوں نے جو ہے ووٹ بھی پاکستان کو دیا تھا، مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور اس کے بالکل برعکس ہوا۔ اسی طرح جو ہے پاکستان کے جو اس میں جو ریاستیں آئیں اس میں بلوچستان کی ایک ریاست تھی، خیرپور کی ایک ریاست تھی، اور بھاولپور کی ریاست تھی۔ تو ان ریاستوں نے جو ہے پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ 1971 کے بعد جو ریاست بلوچستان تھی وہ ایک صوبے کی شکل میں سامنے آئیں، اور جو ہے وہ ایک صوبہ بن گیا پاکستان کا، ایک پروونس بن گیا، یہ مطلب تبدیلی ہوئی۔ اور خیرپور کی ریاست اور سب میں سے مطلب جس طرح انڈیا نے ریاستوں کو ختم کیا، اسی طرح جو ہے پاکستان نے بھی کانسٹیٹیوشن لا کر ان ریاستوں کی حیثیت جو ہے ریاست سے صوبوں میں شامل کر لیا گیا۔ جیسا خیرپور کی ریاست جو تھی وہ سندھ میں شامل ہو گیا، اور اسی طرح بھاولپور کی ریاست جو تھی وہ پنجاب میں شامل ہو گئی۔ نہری پانی کا جو تنازع ہوا، یہ اصل میں تھا کہ پاکستان میں جو دریا آ رہے تھے، جہلم اور چناب، ستلج، بیاس، راوی، یہ سارے کے سارے دریائے سندھ میں شامل ہوتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مطلب پاکستان کے پاس مطلب ایک اپنے جو ایگریکلچر پروسیس کے لیے جو ان کو واٹر کی ضرورت تھی، اور جو انہوں نے اریگیشن جو پلاننگ کی تھی اس کے تحت جو ہے یہ اریگیٹڈ کر دیتے سارے ان ایریاز کو، ایگریکلچر لینڈ کو۔ لیکن اس کو اچانک انہوں نے بند کیا 1948 میں، اچانک اس کو، کیونکہ جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مدھوپور جو ہے جو وہ تھا ڈیم تھا، جو ہیڈ تھا، وہ ان تمام دریاؤں کو کنٹرول کر رہا تھا، اور یہ جو ہے ایریا ہندوستان کے پاس مطلب اس سر سائرل ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت جو ہے ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ لہذا یہ اس ہیڈ ورک کو جیسے انہوں نے اس سے کنٹرول کرنا شروع کیا تو واٹر سپلائی کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کیا، اور وہ اتنا کم ہو گیا کہ جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے ایگریکلچر ایک ممکن ہی نہیں رہا۔ تو یہ ایک سمجھ لیں ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ لیکن 1960 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، سندھ طاس کے نام سے یہ معاہدہ ہوا، اور اس پہ دونوں ممالک نے دستخط کیا۔ اس طریقے سے جو ہے اس پرابلم کو بھی ایک طرح سے حل کیا گیا۔ لیکن 1948 سے 1960 تک جو ہے پاکستان کو کچھ پیسے دینے پڑتے تھے اس کو، انڈیا کو، اور اس کے بدلے میں مطلب واٹر سپلائی ہوتا، تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے مسئلہ تھا۔ ایک نیا ملک تھا پاکستان، اس کے پاس اتنی زیادہ جو ہے نا فائنینشیل وہ بھی نہیں تھے، ریسورسز بھی نہیں تھے کہ وہ مطلب ان کے پیسے ادا کرتا، لیکن اس کو یہ کرنا ہی کرنا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کا جو ہے جو ایگریکلچر بیس کنٹری تھا پاکستان۔ Most of the river flowing in Pakistan have their origin in India. In 1948, India stopped water supply to Pakistan canals to damage the Pakistani agriculture. However, on 9 September 1966, an agreement called Indus Basin Treaty was signed between the two countries. اس سگنیچر کے بعد آپ یوں سمجھے مطلب یہ جو معاہدہ سائن ہوا انڈس بیسن ٹریٹی، جس کو ہم سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے اس کو 3 دریا ملے، مشرقی 3 دریا اور مغربی 3 دریا، ان میں سے جو ہے 3 دریا پاکستان کو مل گئے، جس پہ پاکستان کی جو ہے اجارہ داری تھی، اور پاکستان جو ہے اس کو مکمل طور پہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نہری پانی کا تنازع جو ہے مطلب کنال واٹر ڈسپیوٹ جو ہے یہ ختم ہو۔ کشمیر کا تنازع سب سے اہم تنازع تھا، کیونکہ تقسیم کے وقت جو ہے کشمیر میں جو کل آبادی تھی وہ 85% کے قریب
مسلمان تھے، اور ہندو ڈوگرا راج جو تھے وہ حکومت ہند کے ساتھ انہوں نے خفیہ سازش کرتے ہوئے کشمیر کو ہے نا بھارت کا حصہ قرار دیا۔ پاکستان جو ہے، پاکستان گورنمنٹ نے اس کے لیے مستقل کوشش کی، اور یہ کوشش کی کہ جو کشمیر ہے، کشمیری ہیں، ان کو ان کا حق ملے۔ تو یہ جو ہے مسئلہ پھر بھی مطلب حل نہیں ہو سکا، اور آج تک یہ مسئلہ جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ پریشانی کا باعث ہے۔ اور یہ دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی جو ہے وہ یہ کشمیر کا تنازع تھا۔ کشمیر ڈسپیوٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ unsolved problem. Kashmir is the natural part of Pakistan because at the time of partition, 85% of Kashmiri's total population was Muslim. The Hindu Dogra rule, who was secretly with the government of India, declared Kashmir as a part of India. Pakistan has continuously insisted that Kashmir must get their right of self-determination, but due to non-cooperative of India, Kashmir issue still remain unsolved. اور یہ مسئلہ آج تک ہے، اور مطلب پاکستان اور انڈیا کے درمیان سب سے بڑی کشیدگی کا صرف ایک ہی جو ہے نا وہ مطلب مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کشمیر۔ اقتصادی مسائل اگر دیکھیں، جب پاکستان وجود میں آیا تو زیادہ تر علاقے معاشی طور پر پسماندہ تھے، اور پسماندہ علاقوں پر مشتمل تھا۔ زرعی نظام بھی جو ہے بالکل فرسودہ تھا، اور یوں سمجھے کہ ان علاقوں کی معاشی پسماندگی میں اور مزید اضافہ ہوا پاکستان بننے کے بعد۔ تقسیم سے پہلے ہندوؤں نے جو ہے برطانوی حکومت کی سرپرستی پہ تجارت، اور تجارت میں مکمل اجارہ داری حاصل کی تھی۔ پورا دارالحکومت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا، اور جتنے مالیاتی ادارے تھے وہ سب کے سب جو ہے اس میں مطلب کانگریس کا عمل دخل تھا، اور یہ جتنے مالیاتی ادارے تھے وہ سب کے سب جو ہے ہندوستان میں شامل کر دیے گئے، جس میں بینک آف انڈیا جو تھا وہ اس کو چونکہ وہ دہلی میں تھا تو لہذا بینک آف انڈیا ہندوستان میں شامل ہوا۔ اور جبکہ پاکستان کے ساتھ اس کا کیا کنیکٹ تھا، پاکستان کا ساتھ اس کا یہ کنیکشن تھا کہ جب تک پاکستان کے پاس اپنا کوئی بینک نہیں ہے تو بینک آف انڈیا سے لون لے کے اور اپنے ملک کو چلائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی پاکستان جو ہے بینک آف انڈیا کے سامنے مطلب اپنے لون کا مطالبہ کرتا تو وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز پیش کر کے اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا بہانہ بنا کے پاکستان کو وہ پیسے دیتے ہی نہیں۔ اس طرح پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ 1948 میں جو ہے فوری طور پر قائد اعظم نے اس کا حل نکالا، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بنایا، اور اس طریقے سے جو ہے بینک آف انڈیا سے جان چھوٹی۔ When Pakistan came into existence, it mostly consisted of economically backward and underdeveloped area. The agriculture system was obsolete and outdated, which added to the economic backwardness of these area forming a part of Pakistan. Before the partition, the Hindus, with the blessing of British government, had acquired completely monopoly in trade and commerce. The entire capital was in the hand of the Hindus. Unfortunately, the banks and other financial institutions were located in Indian territory. تو یہ وہ سارے پرابلمس تھے جس کو ہم فیس کر رہے تھے، اور اس میں جو ہے اور بھی مسائل ہیں جن کا جو ہے مطلب تذکرہ کرنا تھا، لیکن انشاءاللہ اس کو میں اپنے اگلے لیکچر کے اندر آپ تک انشاءاللہ اس کو پہنچاؤں گا۔ جب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔